تاریخ میں کئی امپائر سامنے آئیں، ملک، شہر سب فتح کیے، لوگوں کے دل اور دماغ بھی فتح کیے، لیکن 14 سال کے اس لڑکے کا فیصلہ تھا وہ روح بھی فتح کرے گا۔ وہ ممبر پر کھڑا ہوا، اپنی تلوار لہرائی اور ایسا حکم دیا جس نے اسلامی تاریخ کو، ملکوں کو، سلطنتوں کو، دلوں کو ہمیشہ کے لیے 2 حصوں میں کاٹ دیا۔ اس کا نام تھا شاہ اسماعیل، جس کے پیچھے کھڑی تھی ایک جنونی فوج قزل باش۔ اس ایک مومنٹ میں ایران کی تقدیر بدل رہی تھی اور شاید اسلامی دنیا کی تاریخ بھی۔ ایران جسے آج ہم شیعہ پاور سمجھتے ہیں، وہ کبھی سنیوں کا سب سے بڑا قلعہ تھا۔ پھر وہ کیسے بدلا؟ صرف کچھ ہی سالوں میں ایک پوری قوم کا مذہب کیسے اور کیوں بدلا گیا؟ بلکہ یہ کہانی صرف مذہب کی نہیں، یہ آئیڈینٹی اور پاور کی کہانی ہے۔ یہ اس سلطنت کی کہانی ہے جس نے عثمانیوں کی نیندیں حرام کی، جس نے مغلوں کو پناہ دی، جس نے اصفہان کو نصف جہان بنایا۔ نام ہے صفوی سلطنت، جس کی شاندار عمارت کی بنیادوں میں اپنوں کا خون بھی ہے اور ایک خوفناک جنون بھی۔ آج دریچہ پر ہم صفوی امپائر کے بارے میں جانیں گے کہ آخر ایک صوفی سلسلہ کیسے ایک خونی سلطنت میں بدل گیا۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ تاریخ کا وہ چیپٹر ہے جسے اکثر چھپایا جاتا ہے۔ 14ویں صدی کا آغاز، شہر اردبیل موجودہ شمال مغربی ایران میں آذربائیجان کے بارڈر کے قریب کا ایک علاقہ، جہاں شیخ صفی الدین اردبیلی نے ایک صوفی سلسلے کا آغاز کیا جو انہی کے نام پر بعد میں صفویہ کہلایا۔ یہ خالص سنی سلسلہ تھا، شافعی مسلک سے تعلق رکھنے والا ایک بڑا ہی پرامن صوفی گروپ جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ لیکن صفویوں کی کہانی میں تاریخ کا سب سے بڑا پیراڈاکس ہے۔ یہ شروع تو ایک خانقاہ سے ہوئے، لیکن پھر وہی ہاتھ جو تسبیح پھیرتے تھے انہوں نے تلوار اٹھا لی، وہی سر جو جھکتے تھے دوسروں کے سر کاٹنے لگے۔ صفوی سلسلے میں ایسے جانشین آئے جو سمجھتے تھے کہ صرف پیری مریدی سے کام نہیں چلے گا، ہمیں فوج بھی چاہیے۔ لیکن کیوں؟ کہا جاتا ہے کہ شیخ جنید وہ پہلا رہنما تھا جس نے اپنی روحانی اتھارٹی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ دنیاوی طاقت اور بادشاہت حاصل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ سمجھیں، وہ ایک باغی روح تھا جس کے پولیٹیکل ایمبیشنز اپنے بزرگوں کے درویشانہ لائف اسٹائل سے بالکل الگ تھے۔ اس سے ہمیں طاقت کی فطرت کا پتہ چلتا ہے۔ پاور کی نیچر ایسی ہے کہ یہ درویش کو بھی دارا بنا دیتی ہے۔ آگے جا کر صفویوں نے ثابت کرنا تھا کہ جب روحانیت کو اقتدار مل جائے تو وہ اکثر اپنی روح کھو دیتی ہے۔ تو جب صفویوں نے مریدوں کو کہا کہ ہتھیار اٹھا لو، اس کا مطلب ہے حکمران سے ڈائریکٹ ٹکر لینا، تب ایران میں ایک ترکمان خاندان قرا کویونلو کی حکومت تھی۔ جہان شاہ ان کا بادشاہ تھا جو شیخ جنید کے مریدوں کی بڑھتی ہوئی تعداد بلکہ ان کے مسلح صوفیوں سے پریشان ہو گیا اور جنید کو صاف صاف حکم دیا، اردبیل چھوڑ دو ورنہ شہر کو تباہ کر دوں گا۔ پریشر اتنا تھا کہ جنید مجبور ہو گیا اور اردبیل چھوڑ دیا اور جلا وطن ہو کر اناتولیا اور شام چلا گیا، جہاں اس نے مقامی قبائل میں صفوی تعلیم کا آغاز کیا اور ہاں، اپنے مریدوں کی باقاعدہ ملٹری ٹریننگ بھی شروع کی۔ سمجھے، جنید نے صوفی اور غازی نظریے کا فیوژن کر دیا تھا۔ یاد رکھیں، جب آپ کی ایک بادشاہ سے انبن ہو جاتی ہے تو اس کے دشمن آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ تب اس علاقے میں آگ کویونلو کی حکومت تھی جس کے حکمران اوزون حسن نے شیخ جنید کے ساتھ اتحاد کر لیا، جس نے صفوی خاندان کو وہ سیاسی حیثیت اور فوجی بیکنگ دی جو اقتدار کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے جنید صفوی سلسلے کا پہلا رہنما تھا جس نے شافعی مسلک چھوڑ دیا اور شیعیت اختیار کر لی۔ اس کے بیٹے شیخ حیدر کے دور میں تو صفویوں کی عسکریت پسندی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ وہی تھا جس نے اپنے پیروکاروں کے لیے ایک خاص یونیفارم بھی انٹروڈیوس کروایا، ایک لال رنگ کی ٹوپی جسے تاج حیدری کہتے تھے۔ انہیں پہننے والوں کو ترکی زبان میں قزل باش یعنی لال ٹوپی والے کہا جاتا تھا، اور یہ صفویوں کا سب سے اہم ملیٹنٹ ونگ تھا۔ یہی فوج بعد میں آگے جا کر پورے مڈل ایسٹ میں دہشت کی علامت بن گئی۔ قزل باش کوئی عام سپاہی نہیں تھے، سمجھیں، یہ ایک کلٹ تھا۔ وہ اپنے لیڈر کو صرف ذل الہی یعنی خدا کا سایہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ نعوذ باللہ خدا کا اوتار سمجھتے تھے۔ یہ جنونی فوج تھی جو شیخ حیدر کے بیٹے اسماعیل کو
ورثے میں ملی، وہ بیٹا جس کی زندگی کسی شہزادے کی طرح نہیں بلکہ ایک مفرور کی طرح شروع ہوئی۔ ہوا یہ کہ شیخ جنید اور شیخ حیدر دونوں اپنے ملیٹنٹ اسٹائل کی وجہ سے مختلف واقعات میں قتل ہوئے، اور جب شیخ حیدر مارے گئے تو اسماعیل ایک بچہ تھا، اسے چھپا دیا گیا۔ 6 سال تک وہ مختلف جگہوں پر چھپتا رہا۔ سوچے اس بچے کی نفسیات کیا ہوگی جس نے بچپن میں صرف خون دیکھا ہو، خوف دیکھا ہو، اور صرف یہ سوچتا ہو کہ میں کب بڑا ہوں گا اور اپنے باپ کے قاتلوں کو ختم کروں گا۔ بدلے کی یہی آگ تھی جس نے ایک معصوم بچے کو ایک بے رحم فاتح بنا دیا۔ سن 1501 میں جب اسماعیل کی عمر صرف 14 سال تھی، قزلباش تبریز میں داخل ہو گئے۔ جی ہاں، ایران کا کیپٹل اب اسماعیل اول کے ہاتھ میں تھا، اور یہیں پر اس نے وہ فیصلہ کیا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ اسماعیل نے اعلان کیا کہ آج سے ایران کا سرکاری مذہب اثنائے عشری شیعیت ہوگا، یعنی 12 اماموں کو ماننے والا شیعہ اسلام۔ ایسا نہیں ہے کہ ایران میں پہلے کوئی شیعہ حکمران نہیں رہا تھا، کچھ علاقوں پر ضرور شیعہ خاندانوں کی حکومتیں رہ چکی تھیں، لیکن اکثریت ہمیشہ اہل سنت کی رہی، اور سرکاری مذہب بھی ہمیشہ یہی تھا۔ لیکن اسماعیل کے اعلان سے سب کچھ بدل گیا، بلکہ اس کے اپنے وزیر بھی گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا تبریز کی 2/3 آبادی سنی ہے، اگر آپ نے زبردستی کی تو عوام بغاوت کر دیں گے، جس پر 14 سال کے اسماعیل نے اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا اور وہ تاریخی جملہ کہا کہ اگر کسی نے ایک لفظ بھی بولا تو میں تلوار سے اس کا صفایا کر دوں گا۔ یہ صرف دھمکی نہیں تھی، سمجھے، پورا ایک پروگرام تھا، اور یہی وہ دن تھا جب ایران کی گریٹ ٹرانسفارمیشن کا آغاز ہو گیا۔ اسماعیل نے اپنے اعلان پر فوراً عمل بھی شروع کر دیا اور پورے جبر اور طاقت کے ساتھ شیعیت کو نافذ کر دیا۔ ایران میں شیعہ عالم کم تھے، اس لیے مختلف ملکوں سے علماء کو بلایا گیا، انہیں زمینیں دی گئیں، پیسے دیے گئے، اور حکم دیا گیا عوام کا عقیدہ بدل دو، اور جو نہیں بدلا اس کا فیصلہ صرف اور صرف تلوار نے کیا۔ تبریز، شیراز، اصفہان، جہاں جہاں مزاحمت ہوئی وہاں وہاں قتل عام کیا گیا۔ جی ہاں، بالکل تیمور کی طرح۔ قزلباشوں نے گلی گلی جا کر اس بات کو یقینی بنایا کہ جو کل تک سنی تھا وہ آج یا تو شیعہ ہو جائے یا پھر مر جائے۔ یہ فورس کنورژن تھی، ایسی حرکت جو مسلم ہسٹری میں کسی حکومت نے نہیں کی تھی۔ اس زمانے میں ایک اور غلیظ رسم کو بھی زندہ کیا گیا، بلکہ عروج پر پہنچا دیا گیا، صحابہ پر تبرہ کرنے کو۔ صفویوں کے ہاں ایک گروہ تبرائیان ہوتا تھا جو شہروں، بازاروں اور گلیوں میں گھومتا اور سر عام پہلے 3 خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ پر لعن طعن کرتا۔ اس جگہ پر موجود یا وہاں سے گزرنے والے ہر شخص کے لیے ضروری تھا کہ وہ جواب میں فوراً بیش بات کہے، یعنی لعنت اس سے بھی زیادہ ہو۔ اگر کوئی ایسا نہ کرتا، کہنے میں دیر کرتا یا انکار کرتا تو اسے پکڑ لیا جاتا، سخت سزا دی جاتی، اور کبھی کبھی تو قتل بھی کر دیا جاتا۔ یہ پریکٹس صفوی ریاست کی ایک امتیازی علامت تھی۔ یہ ان کے لیے ایک سوچی سمجھی سیاسی حکمت عملی تھی جس کا مقصد تھا اکثریت کو اقلیت بنانا، یعنی سنیوں کو شیعہ بنانا۔ تبرائیان کو پہلے دونوں صفوی بادشاہوں کے دور میں مکمل سرپرستی حاصل رہی اور انہیں ریاست کا وفادار سپاہی سمجھا جاتا تھا۔ اپنی ریاست بچانے اور اسے مضبوط کرنے کے لیے صفویوں نے وہ کیا جس نے اسلامی دنیا کے بیچ میں ایک لکیر کھینچ دی، ایسی لکیر جو آج تک نہیں مٹ پائی۔ صرف 2 سال میں اسماعیل کی حکومت مغرب میں بغداد اور موصل سے، مشرق میں ہرات اور جنوب میں خلیج فارس سے لے کر شمال میں آذربائیجان تک پھیل چکی تھی۔ اس نے مشرق میں ازبکوں کا مقابلہ کیا اور مغرب میں عثمانیوں کا، جو اس وقت بڑی سنی پاورز تھیں، اور اسماعیل جانتا تھا کہ اگر ایران بھی سنی رہتا تو بالآخر ان دونوں بڑی طاقتوں میں سے کسی ایک میں ضم ہو جاتا، جیسا کہ تاریخ میں ہمیشہ ہوا ہے۔ عرب سے اٹھنے والی حکومتیں ہوں یا سینٹرل ایشیا سے، ایسا ہمیشہ سے ہوتا آ رہا تھا۔ اس لیے اسماعیل کو اپنے ملک کے گرد ایک دیوار کھڑی کرنی تھی، اور یہ دیوار اس نے عقیدے کی بنیاد پر بنائی۔ اس نے مسلک کو آئیڈینٹی بنا دیا، اور جب ریاستیں اپنے پولیٹیکل سروائیول کے لیے مسلک کا استعمال کرتی ہیں تو سرحدیں تو شاید محفوظ ہو جاتی ہیں، لیکن امت ہمیشہ کے لیے تقسیم ہو جاتی ہے۔ اسماعیل نے ایران کو تو بچا لیا لیکن امت کو توڑ دیا۔ اسماعیل اول بلا شبہ بہادر بہت تھا لیکن ذرا بے رحم بھی۔ 1510 میں ازبک حکمران شیبانی خان کو ہرایا تو
تو اس کی کھوپڑی پر سونے کی پرت چڑھوائی اور اپنے پیالے کے طور پر استعمال کیا۔ اس کامیابی نے اس کا دماغ آسمان پر پہنچا دیا۔ وہ صرف 23 سال کا تھا اور اتنی بڑی حکومت کا مالک بن گیا تھا۔ اب وہ عثمانیوں کو آنکھیں دکھانا شروع ہو گیا۔ ایک عثمانی شہزادے مراد کو اپنے پاس پناہ دی اور اسے تخت استنبول پر بٹھانے کا خواب دکھانے لگا۔ یہ بھول گیا کہ عثمانی کوئی چھوٹی موٹی طاقت نہیں، وہ اپنے زمانے کی سپر پاور تھے۔ استنبول میں بیٹھا سلطان یہ سب دیکھ رہا تھا اور وہ خاموش رہنے والا بندہ بالکل نہیں تھا۔ نام تھا سلطان سلیم اول۔ مسلم دنیا کے قلب میں 2 بڑے بادشاہوں اور 2 بڑے عقیدوں کا ٹکراؤ ہونے والا تھا۔ چالدران کا میدان سجنے والا تھا۔ شاہ اسماعیل نے ایران تو فتح کر لیا، لیکن ایک بڑی غلطی کر دی، یہ کہ اپنی سرحدوں سے باہر بھی جھانکنا شروع کر دیا۔ شاہ اسماعیل کے مرید چھپ چھپا کر اناطولیہ میں گھس رہے تھے اور وہاں کے قبائل کو اکسا رہے تھے کہ عثمانی سلطان ظالم ہے، تم شاہ اسماعیل کے ساتھ مل جاؤ۔ یہ عثمانیوں کے لیے صرف ایک سیاسی خطرہ نہیں تھا، بلکہ ان کے عقیدے پر اٹیک اور حکومت کے سروائیول کا مسئلہ تھا۔ اور اس حملے کا جواب دینے کے لیے عثمانی تخت پر جو سلطان بیٹھا تھا اسے تاریخ یاؤز یعنی سخت مزاج کہتی ہے، سلطان سلیم اول۔ انہوں نے اسماعیل کو خط لکھا اور اس میں کوئی ڈپلومیٹک زبان استعمال نہیں کی۔ یہ خط سمجھے کھلا اعلان جنگ تھا کہ میں آ رہا ہوں۔ اسماعیل نے جوابی خط کے ساتھ افیون کا ایک ڈبہ بھی بھیجا، مطلب کہ تم نشے میں ہو اس لیے یہ لو، تمہارے لیے ذرا ہائی کوالٹی کی افیون۔ سوچے ایسے جواب کے بعد سلیم جیسے بادشاہ کا کیا ری ایکشن ہو سکتا تھا۔ یہ اب 2 ریاستوں کی نہیں، 2 بادشاہوں کی انا کی جنگ بن چکی تھی۔ 23 اگست 1514 کو اس کا فیصلہ چالدران کے میدان پر ہوا۔ ایران اور ترکی کی موجودہ سرحد کے قریب یہاں آج سے کوئی 500 سال پہلے یہ عظیم جنگ ہوئی۔ ایک طرف شاہ اسماعیل کی فوج تھی، روایتی گھڑ سوار، بہادر، جنونی، تلوار بازی کے ماہر۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا مرشد تو انبیٹیبل ہے، اس لیے وہی جیتیں گے۔ لیکن دوسری طرف تھی سلطان سلیم کی ماڈرن وار مشین۔ ان کے پاس توپیں تھیں، بندوقیں تھیں اور دنیا کی بہترین انفینٹری یعنی چری بھی تھی۔ یعنی یہ عقیدے اور ٹیکنالوجی کی لڑائی تھی، اور ایسی کسی بھی جنگ کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے میرے خیال میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اسماعیل کے وزیروں نے مشورہ دیا کہ ہمیں رات کو حملہ کرنا چاہیے تاکہ عثمانیوں کو اپنی توپیں سیٹ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ لیکن اسماعیل نے کہا، میں کوئی قافلے لوٹنے والا ڈاکو ہوں جو رات میں حملہ کروں؟ میں مردوں کی طرح دن کی روشنی میں لڑوں گا۔ اور یہی مردانگی اس کی آخری غلطی ثابت ہوئی۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تو قزل باش یا علی کا نعرہ لگا کر عثمانیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اسماعیل خود سب سے آگے تھا، بہادر تو تھے، ایسا حملہ کیا کہ عثمانی فوج کے چھکے چھوٹ گئے، وہ تر بتر ہونے لگے۔ لیکن سلیم موقع کے انتظار میں تھا اور جیسے ہی وہ موومنٹ آیا اس نے اپنا ٹرمپ کارڈ پھینک دیا۔ فوج کو سامنے سے ہٹنے کا حکم دیا تاکہ پیچھے چھپی توپوں کا راستہ کھل جائے، اور جیسے ہی پردہ ہٹا، بوم، ایک دھماکہ ہوا، پھر دوسرا، تیسرا، سینکڑوں توپیں ایک ساتھ گرجیں۔ قزل باش گھوڑوں نے زندگی میں کبھی ایسی آواز نہیں سنی تھی، وہ بدک گئے۔ میدان میں کوہرام مچ گیا۔ گھڑ سواروں کی بہادری بارود کی آگ کے سامنے بے بس ہوگی۔ کچھ ہی گھنٹے لگے ہوں گے، اسماعیل کی آرمی لاشوں کے ڈھیر میں بدل گئی، بلکہ وہ خود بھی زخمی ہو کر گر پڑا۔ قریب تھا کہ پکڑا جاتا، لیکن ایک وفادار ساتھی نے اپنی جان دے کر اسے بھگا دیا۔ اسماعیل اپنی جان بچانے میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن اپنی عزت، اپنا وقار، اپنا غرور سب کچھ اسی میدان میں چھوڑ گیا۔ اس جنگ نے ثابت کیا کہ تلواریں گولیوں کا اور گولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ صفویوں نے توپ خانہ صرف اس لیے نہیں بنایا کیونکہ وہ اسے مردانگی کے خلاف سمجھتے تھے، وہ بندوقوں اور توپوں کو بزدلی کی علامت قرار دیتے تھے، اور یہی بات انہیں بدترین شکست سے دوچار کر گئی۔ چالدران صرف ایک ہار نہیں تھی، اسماعیل اول کے لیے موت سے بھی بدتر تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ ذل الہی ہے، خدا کا اوتار ہے، اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، لیکن سلیم کی توپوں نے اس کا یہ بھرم توڑ دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ چالدران کے بعد شاہ اسماعیل کو بقیہ زندگی میں کبھی مسکراتے نہیں دیکھا گیا۔ اس نے کالے کپڑے پہن لیے، باقاعدہ شراب نوشی کرنے لگا۔ ایک ہسٹورین کے مطابق اس کا زیادہ تر وقت شکار، موسیقی اور جام ارغوانی پینے میں گزرتا تھا۔ چالدران کے بعد عثمانیوں نے تبریز پر قبضہ نہیں کیا، بلکہ ایران کے کسی بڑے شہر کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کیوں؟
اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن چالدران کی جنگ نے جو سب سے بڑا فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ بارڈر سیٹ ہو گئے۔ عثمانیوں نے اناطولیہ اور عراق کا بڑا حصہ ایران سے چھین لیا، بلکہ آج بھی ترکی اور ایران کا بارڈر تقریباً وہی ہے جو چالدران کی جنگ نے بنایا تھا۔ یہ مسلم تاریخ کی سب سے فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک ہے۔ اگر سلیم نہ جیتا تو شاید آج ترکی بھی شیعہ اکثریت رکھنے والا ملک ہوتا، اور اگر اسماعیل اس جنگ میں مارا جاتا یا پکڑ لیا جاتا تو شاید صفوی بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے۔ لیکن تاریخ اگر مگر سے نہیں چلتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ہار کے باوجود صفوی ختم نہیں ہوئے۔ آج 5 صدی بعد بھی مڈل ایسٹ میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ اصل میں اسی جنگ کی راکھ ہے۔ آج بھی جب ہم ریجنل پالیٹکس دیکھتے ہیں تو ہمیں وہی لکیریں نظر آتی ہیں جو سلیم اور اسماعیل نے کھینچی تھی۔ ہم آج بھی صدیوں پرانے ان بادشاہوں کی انا کے قیدی ہیں۔ انہوں نے اپنی جنگیں لڑی اور مر گئے، لیکن وہ ہمارے ہاتھوں میں ایسی بندوقیں تھما گئے جن کا رخ آج بھی ہمارے اپنے بھائیوں کی طرف ہے۔ آج کی جنگیں، آج کی یہ پراکسی وارز اب شاید زمین کے لیے نہیں، تاریخ کے انتقام کے لیے لڑی جا رہی ہیں، اور یقین کریں تاریخ کا انتقام کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسماعیل کے بعد اس کا بیٹا طہماسپ آیا، ایک بالکل مختلف اور نئی اسٹریٹجی کے ساتھ۔ اس نے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنایا۔ چالدران کی ہار کا غم اپنے سینے میں لیے شاہ اسماعیل صرف 36 سال کی عمر میں ہی مر گیا۔ ہم شاہ اسماعیل پر جتنی چاہے تنقید کریں، لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ اس وقت موجودہ ایران جیسا کوئی ملک نقشے پر موجود نہیں تھا، صرف بکھرے ہوئے کچھ ٹکڑے تھے۔ شاہ اسماعیل نے 900 سال بعد ساسانی امپائر کے بعد پہلی بار ایران کو آج کی نیشنل اسٹیٹ کے طور پر دوبارہ زندہ کیا۔ یہ صفوی ہی تھے جنہوں نے ایران کی سرحدیں محفوظ کی۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید آج ایران کا وجود بھی نہ ہوتا، وہ ترکی یا روس کا کوئی صوبہ بن کر رہ جاتا۔ صفویوں خصوصاً اسماعیل اول نے ایرانیوں کو ایک گھر دیا، اور اسی گھر میں اپنے پیچھے وہ 10 سالہ بیٹا چھوڑ گیا، نام تھا طہماسپ۔ تب ایسا لگتا تھا کہ صفوی امپائر کے دن پورے ہو چکے، اب وہ کبھی سر نہیں اٹھا پائے گی، کیونکہ تب عثمانی تخت پر کوئی اور نہیں، وہ بادشاہ بیٹھا تھا جسے دنیا سلیمان عالی شان کہتی ہے۔ وہ سلیمان جو ویانا کے دروازے توڑ رہا تھا، وہ ایران کو بھی نگلنے والا تھا۔ لیکن طہماسپ اپنے باپ سے زیادہ سمجھدار تھا۔ اگر وہ شاہ اسماعیل کی طرح جذباتی ہو کر کھلی جنگ لڑنے آ جاتا تو یقیناً صفویوں کا نام و نشان مٹ جاتا۔ طہماسپ نے دماغ کا استعمال کیا۔ جب سلیمان کی عظیم فوج ایران میں داخل ہوئی تو وہ پیچھے ہٹتا چلا گیا، لیکن جاتے جاتے اپنی ہی زمین پر ایک قیامت برپا کرتا جاتا۔ یہ تھی اس کی اسکارچڈ ارتھ پالیسی، یعنی زمین جلا دینے کی حکمت عملی۔ اس کے فوجی اپنے ہی کھیتوں میں آگ لگاتے، اپنے ہی کنووں میں زہر ملاتے، راستے تباہ کر دیتے تاکہ آنے والی فوج کو یہاں کچھ نہ ملے۔ وہ دشمن کا کھل کر مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کی فوج کو تھکانے کے مشن پر نکل پڑا۔ اس کی فوج کی گوریلا کارروائیاں ایران کو بچاتی رہیں۔ پھر طہماسپ کو اندازہ تھا کہ تبریز بارڈر کے بہت قریب ہے اور اس پر آسانی سے قبضہ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ کیپٹل کو تبریز سے کہیں دور قزوین لے گیا جو جیوگرافیکلی زیادہ محفوظ تھا۔ طہماسپ کی یہ پالیسی اتنی کامیاب رہی کہ سلیمان ایک نہیں 3 بار ایران کے خلاف کیمپین میں بغیر کسی جنگ کے واپس گیا۔ عثمانیوں کو کچھ علاقے ضرور ملے، عراق اور کردستان، لیکن طہماسپ نے سلطنت بچا لی، یہاں تک کہ 1555 میں معاہدہ عماسیہ ہوا جو دونوں سلطنتوں کے درمیان پہلا آفیشل معاہدہ تھا۔ اور یہ طہماسپ کا ہی دور تھا جس میں تاریخ کا ایک دلچسپ موڑ بھی آیا۔ یہ سن 1541 تھا۔ ایک دن صفوی دربار میں ایک مہمان آیا، کوئی عام مہمان نہیں، ہندوستان کا مغل بادشاہ ہمایوں۔ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں ہارنے کے بعد اب وہ جلا وطن تھا اور در بدر کی ٹھوکریں کھا کر ایران پہنچا تھا۔ ایک عجیب ہی منظر تھا، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے سامنے بھکاری بن کر کھڑا تھا۔ طہماسپ نے ہمایوں کو پناہ دی، لیکن مفت نہیں، کیونکہ there is no free lunch، اور سیاست میں لنچ کیا، کچھ بھی مفت نہیں ہوتا۔ طہماسپ نے مدد سے صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ اس کی 2 شرطیں مان لی جائیں۔ پہلی شرط بڑی ہی عجیب تھی اور ظاہر کرتی ہے کہ صفوی کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرتے تھے۔ شرط یہ تھی کہ ہمایوں شیعہ بن جائے، اور جب تک ایسا نہیں کرے گا اس کو کسی قسم کی کوئی سیاسی یا فوجی مدد نہیں دی جائے گی۔ یہی نہیں، یہ بات بھی کلیئر کر دی کہ اگر شیعیت قبول نہ کی
تو نہ صرف اس کی اپنی بلکہ اس کے 700 ساتھیوں کی جانیں بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ ہمایوں کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجبوری کے عالم میں اس نے یہ شرط قبول کر لی، لیکن ایک اور شرط بھی تھی، یہ کہ قندھار پر قبضہ کرنے کے بعد اسے ایران کے حوالے کیا جائے گا۔ دونوں شرائط ماننے کے بعد طہماسپ نے ہمایوں کو فوجی مدد فراہم کی۔ اس نے قندھار پر قبضہ کیا اور پھر کابل پر بھی اقتدار قائم کیا اور یہیں سے ہندوستان دوبارہ حاصل کرنے کی کیمپین کا آغاز کیا۔ یعنی اگر صفوی نہ ہوتے تو شاید مغل سلطنت بھی دوبارہ کبھی کھڑی نہ ہو پاتی۔ ہندوستان کی واپسی مغلوں پر ایران کا وہ قرض ہے جو ہمیشہ موجود رہے گا۔ ویسے طہماسپ کا دور صرف جنگوں کا نہیں تھا، یہ ثقافتی شناخت کا دور بھی تھا۔ چونکہ وہ عثمانیوں کو جنگ میں ہرا نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے ایران کو سافٹ پاور کے ذریعے مضبوط کیا۔ آرٹ، کیلی گرافی اور خاص طور پر قالینوں کی صنعت کو عروج پر پہنچا دیا۔ آج کا مشہور اردبیل کارپیٹ اسی کے زمانے میں بننا شروع ہوا۔ نیلی ٹائلوں کا کام جو ایران کی شناخت ہے، منیچر پینٹنگز جو ایران ہی نہیں مغل دربار کا بھی سٹائل بن گئی، سب اسی دور کی یادگار ہے۔ طہماسپ نے ایران کو وہ کلچرل آئیڈینٹی دی جس نے اسے عربوں اور ترکوں سے بالکل الگ کر دیا۔ طہماسپ نے 52 سال حکومت کی، یہ کسی بھی صفوی بادشاہ کا سب سے لمبا دور تھا۔ اس نے ایک ٹوٹی پھوٹی ریاست کو سنبھالا، اسے بچایا اور اگلی نسل کے لیے بھی محفوظ بنایا۔ لیکن صفویوں کا اثر عروج ابھی باقی تھا۔ طہماسپ کے بعد ایک مشکل دور کا آغاز ہوا، جس کے بعد ایک ایسا بادشاہ آیا جسے ہم صفویوں کا سلیمان عالی شان کہہ سکتے ہیں، وہ کہ جس نے اصفہان کو دنیا کا سب سے خوبصورت شہر بنایا۔ دنیا اسے کہتی ہے شاہ عباس اعظم، لیکن اس کی عظمت کے پیچھے ایک خونی داستان چھپی ہے۔ 1587 صفوی تخت پر ایک ایسا شخص بیٹھا جسے تاریخ شاہ عباس دی گریٹ کہتی ہے۔ جب اس نے اقتدار سنبھالا تو ایران کو کئی مسائل کا سامنا تھا۔ مغرب سے عثمانیوں کا پریشر بڑھ رہا تھا اور مشرق سے ازبکوں کا، لیکن شاہ عباس کا بڑا پرابلم باہر نہیں اندر تھا۔ طہماسپ کے انتقال کے بعد 12 سال وہ کھینچا تانی ہوئی کہ کوئی با اختیار بادشاہ تخت پر نہیں بیٹھا۔ قزلباش، وہی لال ٹوپی والے جنگجو جنہوں نے سلطنت کو اپنے خون سے بنایا تھا، اب اصل مالک بن بیٹھے تھے۔ وہی تھے جنہوں نے شاہ اسماعیل کو بھی تخت پر بٹھایا تھا جب وہ چھوٹے تھے، اور وہ 10 سال کے طہماسپ کے بھی سرپرست بنے تھے۔ وہ اب بھی اپنی مرضی کا بندہ تخت پر بٹھانا چاہتے تھے، ایسا جسے وہ خود کنٹرول کر سکیں۔ شاہ عباس جانتا تھا کہ اگر اسے رول کرنا ہے تو اسے قزلباشوں کو لگام ڈالنا ہوگی۔ یہ پہلا اور سب سے اہم کام تھا۔ تب شاہ عباس نے ایک خطرناک جوا کھیلا۔ عثمانیوں کی نقل پر ایک نئی فوج بنائی غلامان کے نام سے، جو جارجیا اور آرمینیا سے لائے گئے مسیحی غلام تھے جنہیں مسلمان کیا گیا۔ یہ قزلباشوں کے نہیں، صرف شاہ کے وفادار تھے۔ پھر شاہ عباس نے ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں بندوق دی۔ یہ عباس ہی تھا جس نے انگریز شرلی برادرز کی مدد سے اپنی فوج کو ماڈرن بنایا، اسے توپ خانہ دیا۔ کس قیمت پر؟ ترکوں کے خلاف اتحاد کے نام پر۔ اب عثمانیوں کے خلاف ایران اور یورپ ایک تھے۔ نئی فوج کے ذریعے شاہ نے سب سے پہلے قزلباش سرداروں کی گردنیں اڑوائیں۔ یوں سلطنت کی طاقت اب مکمل طور پر بادشاہ کی مٹھی میں تھی۔ پھر شاہ عباس نے دارالحکومت قزوین سے اصفہان منتقل کیا اور اسے ایک ایسا شہر بنایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اس کے زمانے میں کہا جاتا تھا اصفہان نصف جہانس، یعنی اصفہان تو آدھی دنیا ہے۔ مطلب اگر آپ نے اصفہان نہیں دیکھا تو سمجھیں آپ نے آدھی دنیا نہیں دیکھی۔ عباس نے آرٹ، آرکیٹیکچر اور ٹریڈ کو عروج پر پہنچا دیا۔ اس کا دور ایران کے کلچرل رینیسانس کا دور تھا، اور پھر اس نئی طاقت کے ساتھ اس نے اپنے دشمنوں کا رخ کیا۔ 1602 میں جب عثمانی آسٹریا میں جنگ لڑ رہے تھے، عباس نے حملہ کر کے تبریز اور بغداد دونوں عثمانیوں سے چھین لیے، بلکہ 1622 میں برطانوی بیڑے کی مدد سے پرتگیزیوں کو ہرا کر ان سے ہرمز کی بندرگاہ چھین لی اور خلیج فارس میں ایک نیا پورٹ بنایا جو آج بھی اس کے نام پر بندر عباس کہلاتا ہے۔ اب صفوی ایران ایک بڑی اور اہم ریجنل پاور بن گیا تھا، لیکن سلطنت کو بچانے والا، اسے عروج پر پہنچانے والا بادشاہ اپنا خاندان نہیں بچا سکا، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا خاندان تباہ کر دیا۔ یہ ہے عظیم بادشاہوں کا المیہ، وہ دنیا فتح کر لیتے ہیں لیکن اپنے آپ سے ہار جاتے ہیں۔
شاہ عباس نے ایران کو جنت بنا دیا تھا، لیکن اس کی اپنی زندگی جہنم تھی۔ اسے ایک بیماری لگ گئی تھی، جسمانی نہیں، ذہنی بیماری، پیرانویا یعنی شک۔ اسے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا کہ کوئی اس کا تخت چھین لے گا، اور اس کو یہ ڈر کسی دشمن سے نہیں تھا، اپنے ہی بیٹوں سے تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے بیٹے جوان ہو رہے ہیں، فوج انہیں پسند کرتی ہے، عوام ان کے گن گاتے ہیں، کہیں یہ مجھے ہٹا کر خود بادشاہ نہ بن جائیں۔ یہ خوف تھا جو اولاد کی محبت پر بھی حاوی ہو گیا تھا۔ یہ کرسی چیز ہی ایسی ہے، باپ کو بھی اندھا بنا دیتی ہے۔ سب سے پہلے شاہ عباس کی نظر اپنے بڑے اور سب سے قابل بیٹے محمد باقر پر پڑی۔ وہ واقعی ایک ہیرو تھا، لوگ اسے اگلا بادشاہ مانتے تھے۔ اور پھر ایک دن بادشاہ نے حکم دیا، باقر کو قتل کر دو۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہزادے کے مرنے کے بعد شاہ عباس کئی دنوں تک روتا رہا۔ اس نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا، لیکن اس پچھتاوے نے بھی اسے سدھارا نہیں، بلکہ وہ اور زیادہ پاگل ہو گیا۔ اس نے باقی بیٹوں کو مارا تو نہیں، لیکن انہیں زندہ لاشیں بنا دیا، بلکہ اس سے بہتر تھا کہ انہیں مار ہی دیتا۔ شاہ عباس نے حکم دیا کہ ان شہزادوں کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کر انہیں اندھا کر دیا جائے، تاکہ کبھی تخت کے قابل نہ رہ سکیں۔ ذرا اس باپ کی نفسیات تو دیکھیں، جو دنیا فتح کر رہا تھا لیکن اپنے ہی خون سے ڈرتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب شاہ عباس بوڑھا ہوا اور مرنے کے قریب پہنچا تو اس کے پاس کوئی بیٹا موجود نہیں تھا۔ سارے بیٹے یا تو مر چکے تھے یا اندھے تھے۔ اسے مجبوراً اپنے پوتے شاہ صفی کو تخت دینا پڑا، اور پھر مرتے مرتے بھی شاہ عباس ایک اور ظلم کر گیا۔ عثمانیوں کے کیج سسٹم یعنی قفس کے نظام کو نقل کر گیا۔ حکم دیا کہ اب شہزادے عوام میں نہیں جائیں گے، جنگوں میں حصہ نہیں لیں گے، کسی صوبے کے گورنر نہیں بنیں گے، تاکہ وہ کبھی بغاوت نہ کر سکیں، بلکہ وہ حرم کی 4 دیواری میں عورتوں اور خواجہ سراؤں کے درمیان پلیں گے۔ یہ فیصلہ صفوی سلطنت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا، کیونکہ اس کے بعد جو بادشاہ آئے وہ جنگجو نہیں تھے، وہ سیاستدان نہیں تھے، وہ تو حرم میں پلے دنیا سے کٹے ہوئے کمزور اور عیش پرست جوان تھے۔ بس جی ہاں، شاہ عباس نے نصف جہان تو بنا لیا تھا، لیکن اپنے دل کے خوف پر فتح حاصل نہ کر سکا، اور یہی ہر اتھارٹیرین رولر کا المیہ ہے۔ اسے سب سے زیادہ ڈر دشمن سے نہیں، اپنے ہی خون سے لگتا ہے۔ جب آپ پاور کو شیئر کرنا نہیں جانتے تو پھر آپ کو اپنے بیٹے میں بھی اپنا قاتل ہی نظر آئے گا۔ شاہ عباس نے اپنی کرسی بچانے کے لیے اپنے ملک کا مستقبل اندھا کر دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایبسولوٹ پاور انسان کو تنہا کر دیتی ہے، اتنا اکیلا کہ وہ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ اور جس قوم کا حکمران اپنے ہی مستقبل یعنی ینگ جنریشن سے ڈرنے لگے، اس قوم کا زوال یقینی ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہوا بھی، ایک معمولی سی بغاوت اٹھی اور اس عظیم سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن ایک منٹ، یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب عباس اتنا ہی ظالم تھا، شکی اور شارٹ سائٹڈ تھا، تو اسے تاریخ میں عباس اعظم یعنی عباس دی گریٹ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے اس کے ایڈمنسٹریٹو، فوجی اور ثقافتی کارنامے۔ سب سے پہلے تو اس نے شیعیت کے حوالے سے اپنے بزرگوں کی جذباتیت کو ذرا کم کیا۔ صحابہ کرام پر تبرہ کرنے کی جو رسم اسماعیل اور طہماسپ کے دور میں چل رہی تھی، اسے ختم کر دیا، بلکہ ایسا کرنے والوں کو سخت سزائیں دی۔ پھر عثمانیوں کو ہرایا، ازبکوں کو ہرایا، ان دونوں بڑی پاورز کو شکست دی جو ایران کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھیں۔ پھر قزلباشوں کو ختم کیا، ایک منظم اور پرماننٹ آرمی بنائی جو صرف شاہ کی وفادار تھی۔ پھر اصفہان بنایا، جہاں میدان نقش جہاں، مسجد شاہ، قصر چہل ستون، شیخ لطف اللہ مسجد اور عالی قابو جیسے شاہکار اسی کے دور میں بنے۔ اس کے دور میں ایران ایک مستحکم، خوشحال اور بڑی طاقت بنا، جس کی وجہ سے تاریخ عباس کو اعظم کہتی ہے۔ اور اس میں برائی ہی کیا ہے؟ جس تاریخ میں سکندر، پیٹر، اکبر، کیتھرین، وکٹوریہ جیسے لوگ دی گریٹ کہلائے جا سکتے ہیں، تو اگر کسی نے عباس کو بھی گریٹ کہہ دیا تو کیا مسئلہ ہے؟ شاہ عباس کے کارنامے اپنی جگہ، لیکن وہ جو لیگیسی چھوڑ گیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 100 سال کے اندر اندر صفوی سلطنت ایک زندہ لاش بن گئی۔ جب 1694 میں تخت پر شاہ سلطان حسین بیٹھا تو وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے حرم کی 4 دیواری سے باہر کچھ نہیں دیکھا تھا۔ ایک توہم پرست، کمزور اور نشے میں دھت رہنے والا بادشاہ۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی سلطنت کو ایک بڑے خطرے کا سامنا ہے۔ کہاں سے؟ استنبول سے، دلی سے نہیں، یہ خطرہ تھا قندھار، افغانستان سے۔
جہاں ایک قبائلی سردار میر ویس ہوتک اور اس کے بیٹے محمود ہوتک نے بغاوت کر دی۔ لیکن کیوں؟ کہا جاتا ہے کہ شاہ حسین کے دور میں ایک بار پھر سنی عوام پر مظالم شروع ہو گئے۔ یہ افغان بغاوت اسی کا نتیجہ تھی۔ یہ کوئی بڑی فوج بھی نہیں تھی، صرف 20,000 افغان جنگجو تھے، ننگے پاؤں، پرانی بندوقوں والے، جبکہ صفویوں کے پاس تو ماڈرن آرمی تھی، توپ خانے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لڑنے کی اسپرٹ نہیں تھی۔ 1722 میں اصفہان کے قریب گلن آباد کی جنگ میں ان 20,000 افغانوں نے صفویوں کی 50,000 کی ماڈرن آرمی کو اڑا کر رکھ دیا۔ محمود ہوتک نے آگے بڑھ کر دنیا کے سب سے خوبصورت شہر اصفہان کا محاصرہ کر لیا۔ ایران کا غرور خاک میں مل رہا تھا۔ یہ محاصرہ 6 مہینے تک جاری رہا۔ اصفہان کے اندر ایک قیامت تھی، اناج ختم ہو گیا، نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگ کتے اور بلیاں کھانے پر مجبور ہو گئے، درختوں کی چھال ابال کر پینے لگے۔ شہر کی گلیوں میں لاشوں کے ڈھیر تھے اور انہیں دفنانے والا کوئی نہیں تھا۔ شاہی خزانے ہیروں سے بھرے ہوئے تھے، لیکن وہ ہیرے روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں خرید سکتے تھے۔ اور پھر 23 اکتوبر 1722 کو تاریخ نے وہ منظر دیکھا جس نے صفویوں کی عظمت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ شاہ سلطان حسین اپنے محل سے باہر نکلا۔ اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ پیدل چل کر افغان کمانڈر محمود ہوتک کے خیمے میں گیا، جہاں اپنے سر سے تاج شاہی اتارا اور اپنے ہاتھوں سے اس 25 سالہ افغان جنگجو کے سر پر رکھ دیا۔ کہا، اللہ کی مرضی یہی ہے، آج سے تم ایران کے بادشاہ ہو۔ ایسا سرنڈر تاریخ میں بہت کم دیکھا گیا ہوگا۔ وہ سلطنت جو 14 سال کے اسماعیل اول نے تلوار کے زور پر بنائی تھی، وہ 200 سال میں ہی اتنی ہی آسانی سے بکھر گئی۔ صفویوں کا سورج غروب ہو گیا، نصف جہاں اب افغان قبضے میں تھا۔ صفوی چلے گئے، ان کا تاج، ان کا تخت، ان کی طاقت سب مٹی میں مل گئے، لیکن وہ جاتے جاتے پوری مسلم دنیا کو بدل گئے۔ آج اگر آپ نقشہ اٹھا کر دیکھیں، مڈل ایسٹ میں جو ڈویژن آپ کو نظر آتی ہے، شیعہ اور سنی کی جو تقسیم ہم سب کے سامنے ہے، وہ لکیر صفویوں نے کھینچی تھی۔ انہوں نے ایران کو صرف ایک ملک نہیں، ایک الگ آئیڈینٹی دی، لیکن اس کی قیمت کیا تھی؟ خون، لاکھوں لوگوں کا خون، جو صرف اس لیے بہایا گیا کہ بادشاہ اپنا تخت بچا سکے۔ ایران کو کلچر تو ملا، لیکن وہ علم سے دور ہوتا چلا گیا۔ وہ جو ہمیشہ سے علم کی سرزمین تھا، بد سے بدترین حالات میں بھی ایران میں علم اور عالم کبھی ختم نہیں ہوئے۔ صفوی دور میں ہمیں ایسی کوئی بڑی علمی شخصیت نہیں ملتی۔ کچھ شاعر اور مورخ ضرور پیدا ہوئے، لیکن زیادہ تر ایسے ہیں جو ایران چھوڑ کر دلی اور آگرہ چلے گئے۔ شاہ اسماعیل کے دور سے جب لوگوں پر سختی کی گئی، تبرائیان جیسے گروپ جسے چاہتے مار دیتے تھے، لوگوں نے مذہبی جبر سے بچنے کے لیے ہجرت کا راستہ اپنا لیا۔ بہت سے علماء ہرات چلے گئے، کچھ نے بخارا میں پناہ لے لی، اور ایک بڑی تعداد نے ہندوستان کا رخ کیا، جہاں کے مغل بادشاہوں کا دربار اپنی سخاوت اور مذہبی رواداری کے لیے مشہور تھا۔ ہندوستان میں، پاکستان میں آج بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد صفوی دور میں ایران سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ مغل دربار میں بھی ایرانی اثر و رسوخ کافی زیادہ تھا۔ مغل اشرافیہ کا بڑا حصہ ایرانی تھا، جن میں سے کئی لوگ یقیناً اپنی قابلیت کی بنیاد پر یہاں پہنچے۔ ان لوگوں کی وجہ سے ہندوستان میں فارسی زبان اور ادب اور لائف اسٹائل کو بڑی جگہ ملی، لیکن صفویوں نے امت کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچایا وہ یہ کہ اسلامی دنیا کو 2 حصوں میں کاٹ دیا۔ کلچرلی تو شاید ہندوستان کو کچھ فائدہ پہنچا، لیکن علمی طور پر پوری مسلم دنیا، خصوصاً سینٹرل ایشیا اور ہندوستان پر بہت برے اثرات پڑے۔ عرب دنیا سے دمشق، بغداد، استنبول، قاہرہ اور مکہ و مدینہ سے آنے والا علم اب آسانی سے دلی، بخارا اور سمرقند نہیں پہنچ سکتا تھا۔ درمیان میں ایران کا فلٹر آ گیا، اور یہ بات ایران ہی نہیں، پوری اسلامی دنیا کے زوال کا باعث بنی۔ صفویوں کی کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ آپ مذہب کو اپنے اقتدار کے لیے سیڑھی تو بنا سکتے ہیں، لیکن جب اس سیڑھی پر چڑھ کر اپنے ہی لوگوں سے ڈرنے لگے، اپنے ہی اولادوں کو اندھا کرنے لگے، تو پھر وہ سیڑھی آپ کو بلندی پر نہیں، پھانسی کے تخت پر پہنچاتی ہے۔ شاہ اسماعیل نے تلوار سے روحیں فتح کرنے کی کوشش کی، اور شاہ عباس نے شک کی وجہ سے اپنا مستقبل اندھا کر دیا۔ یہ عظمت کی نہیں، عبرت کی داستان ہے۔